बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर ल्यूटन में फन फेयर है और रात को जो लाइट्स ठीक ठाक चमक रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो बच्चे ईद का दिन है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खुशी का टाइम होता है। सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह, खाना मेरे खा ख्याल से के लोग मिलते रहते हैं आप भी और इंजॉय बच्चे बोर करेंगे। होते रहते हैं। बच्चों को चाहिए कि बच्चों वाली जगह पे उनको यहाँ लेके पे जाएं। तो इस तरह यहाँ पर ये जी फन फेयर लगा हुआ है, तो लाइट्स हम वगैरह बच्चों लगाई को यहाँ गई पर हैं। लेके आए हैं। थोड़ा अभी रात तक का ये टाइम चल है। रही है, रात रात में को 9 बजे तक ये जो चलते रहेंगे। आसमान होता है वो ब्लैक नज़र आता है और हर जो कलर होता है, लाइट होती है, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह बच्चों के लिए एक बड़ों की क्या यूनिक सी ईद होती है। चीज़ है। तो शाम के वक्त हम अक्सर बाहर नहीं निकलते, लेकिन कभी कभार ईद वगैरह पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ बच्चे के पर लिए वो समथिंग मैं डिफरेंट आपको होता है। एक राउंड लगा के देख के यहाँ आती पे हूँ। ब्लॉसम ट्री है जो बहुत ही अच्छी फूल जिसमें लगे हुए हैं बच्चे और काफी आप एक्साइटेड देख है, सकते रात को हैं। चमकते हुए नजर बहुत अच्छा ज़्यादा लगता बिजी है। नहीं है, तो काफी सारे लेकिन लोग जो अभी है आए भी हैं। ये जो देखिए राइड्स ब्लॉसम वगैरह ट्री हैं कितनी वो खूबसूरत है, चल रही हैं और साथ और में ये ब्लॉसमिंग ट्री भी बहुत लोग ही भी बहुत खूबसूरत खुश लग हैं। रही है। ईद तो फेस्टिवल है, आप तो देख ल्यूटन सकते में हैं यहाँ पे माशाल्लाह हम काफ़ी आए लोग हैं। जो जा रहे हैं। यहाँ पर फायर वर्क्स भी होंगे, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर आप किए देखें जाएंगे। और यहाँ किस तरह से रौनक हम लगी हुई रिवर है के रात को। किनारे किनारे चल रहे हैं, साथ में राइड्स लगे हुए हैं और हम वॉक भी बहुत ही कर रहे हैं। खूबसूरत है। इसलिए जो पिक्चर है वो कभी कभार ब्लेरी सी भी हो जाती है, क्लियर नहीं रहती। तो लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को गरमा दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यहाँ से जंगल वॉक भी हमने की है, तो इंटरेस्टिंग हुई है बच्चों के साथ। थोड़े बच्चों को आप बाहर लेके जाएंगे, एक्सप्लोर करने देंगे, देखेंगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों को अपने साथ रखें और उनकी हेल्थ एंड फायर सेफ्टी सेट का करने ख्याल में रखें। रात को अनअटेंडेड ना छोड़ें, देर तक ना छोड़ें। लेकिन बच्चों को अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी अपने साथ अपनी नगहदाश्त में करवाते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। वरना बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों यारों के साथ बाहर जाते हैं और दोस्त जो इतने मैच्योर नहीं होते, सिली काम करते हैं, पुट्ठे सीधे काम करते हैं, और फिर आपके बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनके साथ होते हैं। तो ये बहुत ही गैर मुनासिब बात होती है। इसलिए जो पेरेंट हैं वो अपने अपने बच्चे को अपने साथ ही रखें, अपनी आँखों के सामने ही रखें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। रश बहुत ज़्यादा था, तो लोग जो है ईद की नमाज़ पढ़ के कोई लोग तो ईद फितर की ईद मना रहे थे और कोई जो हैं जिनकी ईद थी वो ईद मना रहे थे। तो इस तरह काफ़ी गहमा गहमी थी। हमारी अपनी मुसलमान कम्युनिटी काफ़ी थी, अरब भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बंगाली ब्रदर्स एंड सिस्टर भी थे। अराउंड द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम होते हैं तो वो एक जगह पे खुले मैदान में नमाज़ पढ़ते हैं, और जब बहुत अच्छा फील होता है तो सबके लिए दुआ की जाती है, तो सबसे गले मिला जाता है और ईद मुबारक कही जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर वर्क शुरू हो चुके हैं। पहले लाइट फायर वर्क थे, फिर ज़्यादा बड़े भी हुए हैं। तो हमारे बच्चों ने तो बहरहाल एंजॉय किया है। थोड़ा सा एफर्ट होता है, लेकिन बच्चों के लिए इंसान क्या नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखेंगे माशाल्लाह फायर वर्क्स जो हैं वो ऑन हो गए हैं। तो जिस तरह ये रात के अंधेरे में चमकती हुई खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें खूबसूरत होती हैं, इसी तरीके से जैसे अंधेरे में जो उजाला होता है, लाइट होती है, वो प्यारी लगती है। हमें अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने अखलाक से भी इसी तरीके से बुराई में अच्छाई को पैदा करना चाहिए, बाअखलाक रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। तो जो हक़ और नूर है, इस्लाम है, वो एक नूर है, एक लाइट है, एक ब्यूटी है। उसको सारी तरफ फैलाने में कोशिश करनी चाहिए और हर किस्म की
کیا کہتے ہیں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اندھیرے کی طرح ہوتی ہیں اور جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ روشنی کی طرح ہوتی ہیں۔ تو نیکیوں سے چراغ چلانے چاہیے، شمع سے شمع چلاتے رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد میں دیکھنا چاہیے کہ کون حقدار ہے، ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں، کھانا شیئر کریں، ان کے ساتھ کپڑا شیئر کریں، ان کو ٹائم دیں، بیماروں کی تیمارداری کریں، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھیں، جو بوڑھے بزرگ ہیں ان کو سلام کرنے کے لیے جائیں۔ تو یہ عید ہوتی ہے ملنے جلنے کی، پیار محبت کی، معاف کر کے آگے بڑھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو عید مبارک فرمائے۔ اور عید اللہ تعالیٰ جیسے منہ اور سلوہ بھیجتے تھے دوسری قوموں پہ اسلام سے پہلے، تو وہ ان کے لیے عید ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمان 30 دن روزے رکھتا ہے، 29 دن روزے رکھتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور عید ان کے لیے انعام ہوتا ہے، ان کی مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے۔ تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اس نے اللہ کا حکم بہت سکسیسفلی پورا کیا، اور اس میں ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، جسمانی طور پہ بھی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، روحانی طور پہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی کلوزنس اس کو حاصل ہوتی ہے، قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کے اپنے سینے کو منور کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ رمضان کے میں صبح سحری کے ٹائم اٹھنا، اللہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے سحری کھانا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، اور مغرب تک پرہیزگاری میں ہی رہنا، اور رات کو اٹھ کے تراویح پڑھنا، عبادت کرنا، تو یہ ساری بہت افضل برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بار بار ہم کو دیکھنا تو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پر رحم فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ایک مہینے میں رمضان مبارک سے سیکھا ہے، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں اس پر عمل کرنے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور ایک بنا دے، سچے اور پکے مسلمان بنا دے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کل مسلم اخواتن، تو ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ دوسرے بھائی کا خوشی میں خوشی کرتا ہے، دکھ میں دکھ کرتا ہے، دکھ بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں، اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ بھی کرو بیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو انسان کے ساتھ احساس ہمدردی کے لیے بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو انسان پوچھتا ہے کہ یا اللہ آپ تو کبھی بھوک پیاس سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہیں، آپ تو مالک المختار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں دن اگر میرا بندے کو تو نے کھلایا ہوتا تو مجھے کھلایا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پر رحم کرو تاکہ میں قیامت کے دن تم پر رحم کروں، میرے لوگوں کو معاف کر دیا کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ پیار محبت کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے، یہ اخلاقیت ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا منہ بولتی تصویر ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اخلاق کے بارے میں بتایا، ہر اچھائی نیکی کے بارے میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو معاف کر کے صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ جو بچھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منا دے، روٹھے ہوئے ہیں جو ان کو منا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے سب کی روزیوں میں، ایمان میں، صحت میں، کاروبار میں، گھر میں
خوشیوں میں بچوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب راضی تو جگ راضی، اگر اللہ کو ہم راضی کر لیا نا تو یقین کریں آپ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ تو انسان کو اگر خوش رہنا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن کے رکھیں، بس شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قناعت پسندی کو اختیار کریں، تھوڑے پر زیادہ شکر ادا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس پر ثابت قدم رہا جائے اور اس کو صبر برداشت سے کام لیا جائے، اور اسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، صبر کیا جائے اور اللہ پر یقین رکھا جائے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر مشکل آئی ہے تو آسانی بھی اللہ ہی دے گا، بیماری ہے تو صحت بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اگر رات ہے تو دن بھی اللہ ہی بنائے گا، غریبی ہے تو امیری بھی اللہ ہی دے گا، اگر بے روزگاری ہے تو روزگار بھی اللہ ہی دے گا، تو اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کھلانے پلانے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے، یقین کرے، وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے صبر شکر ایک مومن کا، ایک مسلمان کا معیار ہے، اور یہی روزے سے ہم نے سیکھا ہے اور یہی ہم نے اپنی پوری زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ جسی طرح سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، تو آج کل کا مصیبت یہی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہی راضی نہیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر ہی خوش نہیں ہیں، تو اسی لیے پریشان ہے، اسی لیے ڈپریشن ہے، اسی لیے بیماری ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرما بدار بندے بن جائیں، کامیاب ہو جائیں گے اور آپ بہت خوش رہیں گے اور زندگی کو انجوائے کریں گے۔ جیو اور جینے دو، آپ خود بھی خوش رہو اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹو۔ جو عزت دار بندہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی عزت دیتا ہے، اور جس کے پاس اپنے عزت نہ ہو تو وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ اسی طریقے سے جو خوش بندہ ہوتا ہے وہ خوشی ہی بانٹ سکتا ہے، اور جو دکھی ہوتا ہے وہ دکھ ہی بانٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اللہ کی رضا میں خوش رہنے کی، راضی رہنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ کی وجہ سے خوشیاں ہوں گی، لائٹیں مہکیں گی اور بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کتنے ہمارے مسلمان برادری جو ہے یہاں پر آئی ہوئی ہیں، جو فائر ورکس دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، اور یہاں پہ جو بڑا سارا گراؤنڈ ہے جس میں پہلے نماز ہوئی تھی، تو اب یہاں پر فائر ورکس ہوں گے، جس کے لیے 10-15 منٹ کی واک بھی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ رات کو مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں، یہ فائر ورک چلاتے ہیں۔ تو فائر ورک کو نقصہ اسلامی ہے، لیکن بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ میلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں جن پہ بچوں کو رائڈ وغیرہ دلائی جاتی ہیں، پھر کھانے بنے ہوتے ہیں اور بچے اپنی اپنی پسند کے کھانے کھاتے ہیں، تو ان کو بعد میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ خرچ اور روٹی ہضم، تو وہ والی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی سی یہ یہاں پہ لائٹس ہو رہی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ بلاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرا چینل جیسی بی بی یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا، تو بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت ملتی رہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔